أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ قرآن شریف دا 28واں سپارہ سورت مجادلہ دی اس پہلی آیت تو شروع ہوندا ہے۔ اس سپارے 9 سورتیں ساریاں دی ساریاں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی دے اس دور چ نازل ہوئیاں جڑا مدینہ منورہ وال ہجرت تو بعد ہے، اس واسطے مدنی صورتاں کہلاندیاں۔ انہاں صورتاں دی خاص گل ہے کہ انہاں چوں اکثر صورتاں بلکہ ساریاں ہی سمجھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مدینہ منورہ دے قیام دے دوران بھی دوسرے حصے دے وچ نازل ہوئی ہیں۔ انہاں دی خاص گل ہے کہ انہاں خطاب جڑا ہے وہ مسلمانوں دے نال ہے، کافراں دے نال خطاب نہیں کیتا گیا، اہل کتاب دے نال بھی براہ راست خطاب نہیں، لیکن عبرت دے طور تے انہاں نو پیش کیتا گیا ہے تے کدھر مسلمانوں نو سنان واسطے اہل کتاب نو مخاطب کر کے یا اہل الکتاب بھی کہہ دتا گیا ہے، لیکن وہ جو اسی غور کریے تے مسلمانوں دے واسطے بڑی نصیحت ہے۔ البتہ مسلمانوں دے تینوں گروہ عام سیدھے سادے مسلمان بھی تے اللہ دے خاص سبقت لے جان والے پہل کرن والے مومن بندے بھی اور منافق بھی انہاں صورتاں دے وچ مخاطب کیتے گئے۔ پہلی سورت مجادلہ دا اکثر حصہ وہ مسلمانوں دی اجتماعی زندگی اور جماعتی زندگی دے بعض مسائل دے اتنے بحث کردا ہے، لیکن یہ پہلیاں 4 آیتاں دے وچ گھریلو زندگی دا ایک خاص مسئلہ زیر بحث آیا ہے، وہ ہے زہار دا مسئلہ۔ عرباں 'چ رواج سی کہ جدوں وہ اپنے بیوی نو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ تیری پٹھ جڑی ہے میری ماں دی پٹھ ورگی ہے تو پھر وہ عورت وہ حرام سمجھی جاندی سی اور وہ طلاق تو بھی وڈی چیز جڑی ہے وہ شمار کیتی جاندی سی۔ اس طرح ہی ایک صحابی نے اپنی بیوی نو یہ گل کہہ دیتی تے وہ روندی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی کہ جی میں بال بچے دار ہاں، میرا کی قصور ہے، میرے بچیاں دا کی قصور ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی ہن گل تے ہوئی ہے، انہیں کہہ دتا تے بس ہو گئی۔ اس تے پھر یہ آیتاں نازل ہوئیاں، لہذا اس فرمایا گیا کہ تہاڈیاں ماواں تو وہی ہیں جنہاں نے تانوں جمیا ہے۔ ہاں ماں تے بیوی نو برابر کر دینا ایڈا وڈا جرم ہے کہ جے کوئی یہو جی حرکت کرے تو پھر وہ سزا ہے کہ اپنی بیوی نو ہاتھ لان تو پہلے ایک غلام آزاد کرے، مسلمان غلام، اور یہ نہ کر سکتا ہوئے تو پھر 60 دن دے مسلسل روزے رکھے، اور جے انہیں جوگا بھی نہ ہوئے تو پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھواوے۔ نجوہ یہ لفظی معنی تو سرگوشی کرن دے ہوندے ہیں، کنج کوئی گل کہن دے ہوندے ہیں، لیکن دین دی اصطلاح دے وچ خاص طور تے اس صورت دے وچ اس نجوے نو جرم قرار دیتا گیا ہے جڑا مسلمانوں دی جماعت دے امیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف لوگاں نو اکسان دے واسطے اور لوگاں دے وچ یہ گل پیدا کرن دے بارے کہ کوئی نہیں، اے اللہ دا پیغمبر ہی ساڈے ورگا انسان ہی ہے نا، اے بہتا سر تے چڑھان دی لوڑ نہیں۔ یعنی یہ وہ گلاں سن جڑے منافق جڑے باقاعدہ کہندے سن، یعنی سانوں مطلب یہ گل کہنے بھی عجیب لگتی ہے تے سوچ کے بھی عجیب لگتی ہے کہ کوئی مسلمان جڑا کلمہ بھی پڑھدا ہوئے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اس طرح کوئی توہین دا کلمہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال منافق جڑے سن جدوں دل دے وچ نفاق دی بیماری پیدا ہو جاوے تے پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال کہا گیا کہ بس جے سرگوشی کرنی ہوئے، جے کوئی خفیہ ملاقاتاں کرنیاں ہوں
تے او کریا کرو نیکی نو اور الخدا خوفی نو رواج دین واسطے، عام کرن واسطے، اور بالکل 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 کوئی خفیہ ملاقاتاں نہ کریا کرو برائی نو، زیادتی نو اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت اور انہاں دی نافرمانی نو رواج دین دے واسطے، عام کرن دے واسطے۔ سورۃ مجادلہ تو بعد سورۃ حشر آئی۔ سورہ حشر دے وچ بنو نذیر ایک قبیلہ سی یہودیاں دا، جڑا مدینہ منورہ تو کوئی 5-6 کو باہر سی۔ انہوں نے بھی معاہدہ کیتا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، میثاق مدینہ شامل ہوئے سن، لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور یہ مطلب بڑے پیسے والے لوگ سن، اور بڑے انہوں دے باغ سن کھجوراں دے، اور بڑے بڑے انہوں دے قلعے سن، لیکن جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دا محاصرہ کیتا تو انہوں دے کول ہور بن نہ آئی سوائے دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرن، اور طے یہ ہویا کہ تسی جو کچھ اپنے ساتھ نال لجا سکتے ہو لے جاؤ، ہن تسی مدینے اور دے آسے پاسے رہ نہیں سکتے۔ لہذا نقشہ کھچا گیا اس صورت دے وچ کہ انہوں نے اپنے گھراں نوں تباہ کیتا، اپنے گھراں دیاں باریاں بوئے چھتیریاں تک لا کے لے گئے، اور کوشش کیتی کہ وہ سامان جڑا ہے انہوں تباہ کر دیں تاکہ مسلمانوں دے کام نہ آوے۔ اس بعد مسلمانوں بھی حکم دیتا گیا کہ تسی فتح دے طور تے، خوشی منان دے طور تے، انہوں دے ہور دل ساڑن دے واسطے تسی انہوں دے باغاں نوں بھی تباہ کر دیو اور اگلا دیو۔ اس صورت دا آخری رکوع بڑا زبردست ہے۔ فرمایا ایمان والے اللہ کو ڈرو، اور چاہیے کہ ہر بندہ اس گل نوں نوٹ کرتا رہے کہ انہیں آن والے کل یعنی قیامت والے دن نوں کی بھیجیا اپنے واسطے۔ پھر فرمایا اللہ کو ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تاڑیاں ساریاں کرتوتاں نوں دیکھ رہا۔ پھر فرمایا کہ انہاں ورگے نہ ہو جاؤ جنہاں نے اللہ نوں بھلا دیتا تے سزا دے طور تے پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں اپنے آپ تو غافل کر دیتا، وہ اپنے آپ نہ پچھان سکے۔ اے فرائڈ، اے ڈارون، اے سب بدماش جڑے وہ اپنے آپ نہیں پچھان سکے۔ نتیجہ کی کڑیا؟ انہوں نے ساری زندگی غور و فکر کر کے کہ انسان جڑا وہ بند رہے۔ کسی نے کہا جی انسان بس جانور ہی ہے، کسی نے کہا کہ جی انسان نو سوائے ہور جنسی جذبے دے ہور دے پلے ہے ہی ککھ نہیں، یعنی اللہ دی محبت دا جذبہ، روحانیت، نیکی وہ ہونا مردودہ نو نظر ہی نہیں آئی۔ ایک یہ اللہ دی سزا ہے اس دنیا دے وچ کہ انہوں نے اللہ نو بھلایا، اللہ نے انہوں نے اپنا آپ بھلا دیتا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جنت والے اور جہنم والے ایکو جائے نہیں، جنت والے کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ حشر دی آخری 3 آیتاں دے کیا ہی کہنے، انہاں ورگیاں پورے قرآن شریف وچ آیتاں نہیں آئیاں کہ ایکو تھاں تے اللہ تعالیٰ دے اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ دے سونے نام وہ کٹھے کر دیتے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ حشر تو بعد سورہ ممتحنہ آئی۔ سورہ ممتحنہ دے شروع دے وچ ایک واقعہ ذکر کیتا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں مکے تے چڑھائی کرن دا پروگرام بنایا سن 8 ہجری دے وچ، تے ایک بدری صحابی ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کو ایک کوتاہی ہو گئی کہ انہوں نے ایک خفیہ پیغام ایک عورت دے ہاتھ مکے بھیج دیتا تاکہ انہوں دے بال بچیاں دی مکے والے لوگ حفاظت کرن۔ اس احسان دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو وحی دے ذریعے پتہ چل گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیاں نو بھیج کے اس عورت کو خط برآمد کر لیا، اور اس تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن ابی بلتا دی جواب طلبی کی تھی، تو انہوں نے صاف صاف اقرار کر لیا کہ اللہ دے رسول میں نے پتا سی کہ تانوں اللہ نے غلبہ دے ہی دینا ہے،
میں کہ تھوڑے دن میرے بال بچوں کی حفاظت ہو جائے بس، اور کوئی میرے پیش نظر نہیں سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے کہا کہ اللہ دے پیغمبر مینوں اجازت دیو تو میں دا گاٹا لا دیاں۔ اللہ دے پیغمبر نے کہا نہیں، تین پتہ ہے بدری صحابی ہے اور بدر والوں دے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ ممتحنہ دے اخیر دے اوتے عورتاں دی بیعت دا ذکر آیا، جدوں مسلمان عورتاں تہاڈے کول آن ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو تسی انہاں کولوں اینا گلاں دے اوتے بیعت لے لو۔ اس تو بعد سورہ صف آندی ہے۔ سورہ صف دا مضمون جہاد فی سبیل اللہ اور اے دے وچ کیا گیا آسمان اور زمین دی ہر چیز اللہ دی تسبیح کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مطلب کی سی کہ اللہ نو تسبیح دی لوڑ نہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تانوں تسبیح واسطے پیدا نہیں کیتا، اللہ نو تہاڈی تسبیح دی لوڑ نہیں، اللہ نے تانوں ایک ہور کام واسطے پیدا کیتا ہے، اور جے تسی میری تسبیحاں کرو تو پھر اللہ میاں نو تہاڈے تے غصہ آئے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، مسلمانوں او گل کیوں کہندے ہو جڑی کردے نہیں۔ ہن پہلی آیت دے کیا سی کہ آسمان زمین دی ہر شے اللہ دی تسبیح کردی ہے، انہوں نال جوڑو تے کی سمجھ آئے گی کہ غور کرو کہ مسلمان دی سب تو زیادہ باقاعدہ اور فارمل تسبیح جڑی ہے وہ نماز ہے، اور نماز دیاں تسبیحاں دے وچوں سب تو زیادہ جڑی تسبیح کیتی جاندی ہے وہ اللہ اکبر ہے۔ غور کرو نماز دے بلاوے یعنی اذان دے وچ 6 واری اللہ اکبر کیا جاندہ ہے، اور نماز دی ایک رکعت 6ویں واری اللہ اکبر کہنا مکمل ہوندی، جس دا مطلب کہ اللہ سب تو بڑا ہے۔ لیکن جے اللہ زمین دے اوتے بڑا نہ ہوئے، بڑے جڑے ہون دنیا دے وچ سردار بادشاہ اور صدر اور وزیر اعظم ہون تو پھر ایک کلمہ جڑا ہے سچ تو نہ ہویا۔ ہاں چوتھی آیت کیا گیا کہ اللہ نو انہاں بندیاں نال پیار ہے کہ جڑے اللہ دے رستے دے وچ اس طرح صف بن کے قطار بن کے جنگ کر دیں جس طرح کوئی سیسا پیائی ہوئی دیوار ہوئے۔ مطلب کی ہویا کہ جے کوئی سکا اللہ اکبر کری جاوے تے اللہ نو بڑا کرنے واسطے لڑے نہ، او دے تے اللہ نو غصہ آندا ہے۔ ہاں جڑا اللہ دے رستے وچ لڑے او دے نال اللہ نو پیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا ذکر کیتا کہ جدوں انہاں نو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا حکم بچایا کہ تسی جنگ کرو اور لڑ کے فلسطین کو فتح کرو تو اتنے تورات دا نفاذ کرو، انہوں نے انکار کر دیتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانہ نو جڑا نبی نو نبی من کے او دے اکھ نہ لگے انہوں ہدایت نہیں دیندا ہوندا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل نو کہا کہ میں 2 کام کرنے واسطے آیا، میں تصدیق کرنا اس چیز دی جڑی تورات وچ آئی سی، میں تانوں خوشخبری دینا اپنے بعد آن والے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہاں دا نام احمد ہوئے گا۔ اس بعد فرمایا کہ اللہ دے دشمن او دے دین دے دشمن تا پہلے دن تو کوشش کرتے رہے کہ وہ اس دین دی روشنی نو پھوکاں دے نال ہی بجا بجو دین، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور نو مکمل کرنے والا ہے، اور اس مقصد دے واسطے انہیں اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج دیتا ہے قرآن شریف دے کے تے سچا دین دے کے، تاکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دین نو کل دین دے اوتے، کل نظام زندگی دے اوتے، سارے دیناں دے اوتے غالب کرتے ہیں، پاویں مشرکاں نو کنی ٹیڑ پیڑ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے رسالت اپنی انتہا تے پہنچی اور نبوت ختم ہو گئی۔ اے ایویں ہی نہیں ہویا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری علمی لحاظ نال اور زمانے دے لحاظ نال بالکل ایگزیکٹ ٹائم دے اوتے آ کے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبراں دے ذریعے وہی بھیجی اور لوگوں کو رستہ دکھایا۔ اسی قرآن شریف بھی دیکھنے ہیں کہ 3 پیغمبر جنہاں دا بار بار ذکر آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے دن تے 3 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد دن۔ پہلے تے 3 پیغمبر حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام۔ انہاں دی اگر قرآن شریف دے وچ جڑی ذکر آیا تعلیمات دا او دا خلاصہ کی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اے میری قوم اللہ دے بندے بن جاؤ، اللہ دے سوا کوئی تہاڈی عبادت دے لائق نہیں، میں تہاڈے وال بھیجیا اللہ دا سچا پیغمبر ہاں، لہذا تسی اللہ کو ڈرو تے میرے آکھے لگو۔
میں تہاڈے کول منگدا کچھ نہیں، میرا اجر اس خدمت جڑی میں کر رہا یہ اجرت بھی میرے رب دے ذمہ ہے۔ یہ تعلیمات سن سارے پیغمبراں دیاں، لیکن حضرت ابراہیم دے مگروں جڑے پیغمبر آئے، مثلا حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم دے بھتیجے سن، انہاں دی یعنی جڑی تعلیم ہے قرآن شریف نے بیان کیتی ہے کہ اس بنیادی دعوت دے نال انہاں نے اپنی قوم دیاں جڑیاں خاص برائیاں سن انہاں نوں بھی تنقید دا نشانہ بنایا کہ بندے دے پتر بنو اور جیڑی چیز اللہ نے تہاڈے واسطے پیدا کیتی ہے یعنی عورتاں انہاں کو لذت حاصل کریا کرو اور منڈیاں دے پیچھے نہ لگیا کرو، اور مجلس دے وچ پیڑے کام نہ کریا کرو۔ اس تو بعد شعیب علیہ السلام آئے۔ شعیب علیہ السلام مدین دے وچ بھیجے گئے۔ مدین جڑا سی دو وڈیاں تجارتی شاہراواں دے اوتے واقع سی، اے ناپ تول چ کمی کردے سن۔ منع کیتا انہوں نے، اوئے اللہ دا تہاڈے تے بڑا فضل ہے، باز آ جاؤ، کمینیاں حرکتاں نہ کرو اور قافلے نہ لٹو۔ منع کیتا لیکن باز نہیں آئے، تباہ ہو گئی قوم۔ اس طرح ہی پھر اس تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرعون نال بھیجیا اور انہوں نے پہلی ملاقات دے فرعون نو کھڑکا کے کہا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل نو ساڈے نال بھیج دیو، تے بڑا انہاں کول تسی بگاڑ لے لیا تے بہت زیادتی کر لئی انہاں تے، ہن بنی اسرائیل نو آزاد کر دیو۔ یعنی تسی یہ سمجھو کہ حضرت لوط علیہ السلام وہ ایک معاشرتی برائی دے خلاف جہاد لے کے آئے سن، اور حضرت شعیب علیہ السلام معاشی بے راہ روی نو روکن واسطے آئے سن، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سیاسی جبر نو ختم کرنے واسطے آئے سن۔ اس تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حیثیت ایک پل دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور اس تو بعد تشریف لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے سب کچھ روشن کر دیتا۔ دنیا دا کیڑا شعبہ ہے زندگی دا جدے تے قرآن شریف نے روشنی نہیں پائی، ایک ایک چیز این نکھیڑ کے وکری وکری کر کے رکھ دیتے، اے سچے تے اے جھوٹ ہے، اے حق تے اے باطل ہے، اے ہے الہدا، انگریزی چ کہاں گے دا گائیڈنس، او قرآن ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو للکاریا گیا کہ ایمان والے تانوں میں کوئی ایسا سودا نہ دساں کہ جے تسی او دے وچ انویسٹمنٹ کر دیو تے تہاڈے مزے ہو جان، تسی ایک دردناک عذاب تو بچ جاؤ۔ ایمان لے آؤ اللہ او دے رسول تے اور او دے رستے دے وچ جہاد کرو اپنی جاناں اور اپنی مالاں دے نال، اللہ تہاڈے گناہوں نوں بخش دے گا تے تانوں ایسے باغاں وچ داخل کرے گا جدے تھلے نہراں بہندیاں ہون گیاں۔ اس بعد سورہ جمعہ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت کس طرح تیار کی تھی جنہیں اپنا سب کچھ اللہ دے رستے لاتا، جان دیاں بازیاں کھیڑ گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے لوگاں دے دلاں وچ قرآن شریف دے ٹیکے لا لا کے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں قرآن شریف دیاں آیتاں پڑھ سناندے، انہاں دا تزکیہ کردے تے انہاں نوں کتاب دی اور حکمت دی تعلیم دیندے۔ اور سورہ جمعہ دے دوسرے رکوع دے وچ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والےو جدوں جمعے دے دن تانوں بلایا جاوے نماز واسطے تے چھڈو سارے کام تے پجو اللہ دی یاد ال۔ اس بعد سورہ منافقون آئی کہ وہ لوگ جڑے اللہ دے دین دے واسطے جدوجہد کرن تو ایمان لیان دے بعد گھبراندے نے، انہاں دلاں وچ نفاق پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایمان لیان تو بعد کافر ہو جاندے ہیں۔ اور جڑا بندہ نتیجہ کہ نکلتا ہے کہ اللہ دے رسول دی نافرمانی اور اللہ دے رسول دا حکم مندیاں ہے جہاد تے جان تو گریز کر دیں۔ لہذا انہوں نے کیا گیا آؤ اللہ دے پیغمبر دے سامنے آ کے اپنے جرم دا اعتراف کر لو تاکہ اللہ دے رسول تہاڈے واسطے مغفرت دی دعا کرن، تو سر لاندن کہ ہاں جاؤ تسی دیکھیا ہے۔ انہاں دے بارے تکیا گیا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اس واسطے کہ اللہ دے نبی بڑے بڑے مہربان سن، او اے دے بغیر بھی انہاں دے واسطے استغفار کرن نوں تیار سن کہ تسی انہاں دی معافی منگے بغیر تسی بھاویں جنہ مرضی استغفار کردے رہو اسی انہاں نوں نہیں بخشنا۔ سورہ منافقون دے آخری رکوع دے وچ نفاق تو بچن دا رستہ دسیا کہ اللہ دی یاد نوں دل تو غائب نہ ہون دیو، اور جے نفاق پیدا ہو جاوے تو پھر مال اللہ دے رستے وچ خرچ کرو تاکہ دل تہاڈا اس گند تو پاک ہو جاوے
جنہیں تاڑے دل چو اللہ دی یاد نو کٹ دیتا ہے۔ اس بعد سورہ تغابن آئی، کیا کہنے اس سورت دے بھی، ادیاں پہلیاں 4 آیت دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات دا ذکر کیتا اور فرمایا کہ اللہ نے سارے انسانوں نے ایک جہا پیدا کیتا، پھر تاڑے جو کچھ کافر ہو گیا کچھ مومن ہو گئے، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب نو دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات نو پیدا کیتا اور اخیر تانوں پیدا کیتا، اور تاڑی کیا ہی خوبصورت صورتاں بنائیاں، اور یاد رکھنا واپس تسی اللہ کو جانا ہے، اور اللہ جاندا ہے تسی جو کچھ بھی کر دیو، لکا کے کر دیو یا کھلا کر دیو، اور تاڑے دلاں دے بھیداں نو بھی جاندا ہے۔ پھر ایمان میں رسالت تے کیا گیا کہ تانوں انہاں لوگاں دی خبر نہیں پہنچی جنہاں نے تاڑے تو پہلے نبیاں دا انکار کیتا، انہوں نے کہا لو جی ایک ساڈے ورگا انسان ساڈی ہدایت دے گا، سانوں رستہ دکھائے گا، اور یہ کہہ کہ انہوں نے انکار کر دیتا اور منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر آخرت دا ذکر کیتا کہ انہوں نے کافراں نوں غلط فہمی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے اللہ دے حضور پیش نہیں کیتے جان گے، کہہ دیو بلا کیوں نہیں، میرے رب دی قسم ہے تسی ضرور اٹھائے جاؤ گے اور پھر اللہ دے سامنے پیش کیتے جاؤ گے، اور پھر تاڑے کول حساب لیا جائے گا۔ اس صورت دے درمیان دے وچ ذکر آیا کہ جو کچھ بھی ہوندا ہے وہ اللہ دے کیتیاں ہوندا ہے، اور مومناں نوں چاہیدا ہے کہ اللہ تے بھروسہ کریا کر۔ پھر مسلماناں نوں دسیا کہ اپنے گھر والیاں دے نال، بیوی بچیاں دے نال نرمی نہ پیش آیا کرو، اگر تسی درگزر کرو گے تے چشم پوشی کرو گے، معاف کر دو گے، تو یاد رکھنا اللہ بھی معاف کرنے والا رحم فرمان والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ طلاق آئی، سورۃ طلاق دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دین دا طریقہ دسیا گیا کہ جے تسی اپنی بیویاں نوں طلاق دینی ہوئے تو پھر اس طرح طلاق دیا کرو، طلاق دے مسائل بیان ہو گئے، اور پھر سورۃ طلاق دے دوسرے رکوع دے وچ اور بنیادی گلاں بیان ہو گئیاں۔ 28ویں سپارے دے اخیر تے سورۃ تحریم آئی۔ تحریم دا مطلب ہے کسی چیز نو حرام کرنا، فرمایا کہ اے نبی کیوں حرام کر دیو جڑا اللہ نے تاڑے واسطے حلال کیتا ہے، صرف اپنی بیویاں نو خوش کرنے واسطے نہ چلو نال ہی کیا کہ اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشن والا رحم فرمان والا ہے۔ اور سورہ تحریم دے وچ توبہ دا حکم دیتا گیا، ایمان والو سچی توبہ کرو اللہ دی جناب دے وچ، کی پتہ اللہ تاڑے گناہاں نو بخش دے، تاڑیاں برائیاں نو تاڑے تو دور کر دے اور تانوں جنت دے باغاں داخل کر دے۔ اور پھر اس سورت دے اخیر دے وچ 3 مثالاں بیان کیتیاں گئیاں۔ ایک مثال کافر عورتاں دی جڑیاں اللہ دے نیک بندیاں دے گھر سن، یعنی حضرت لوط دی بیوی تے حضرت نوح دی بیوی، کیا پاویں وہ اللہ دے نبی دی بیویاں سن لیکن چونکہ آپ وہ کافراں سن لہذا نبی دی بیوی ہونا ہونے دے کسے کم نہیں۔ یہ دے مقابلے تے فرعون دی بیوی آسیہ دی مثال دیتی، بیوی آسیہ دی، کہ وہ پاویں فرعون دی بیوی سی پر چونکہ آپ وہ سچی مومنہ سی، موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئی سی، لہذا وہ انہوں اللہ تعالیٰ جنت دے وچ کر دے گا۔ اور آخر دے وچ اس بیوی دا ذکر کیتا جدے ورگی کوئی نہیں، حضرت مریم سلام علیہا ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا فصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، کہ اس بیوی دے کیا ہی کہنے، او دا گھر بھی نیک، او دی ماں بھی نیک، او دا ابا بھی نیک، اور وہ آپ بھی اللہ دی نیک بندی۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنا نیک بندہ بناوے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.